واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات، ہر مسلمان یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، اور یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات کو فوراً تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس دعوے کی صداقت کے لیے اس سے دلائل طلب کیے جاتے ہیں، اور ان دلائل کو دیکھتے ہوئے پھر اس مدعی کو اس کے دعوے میں سچا یا جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ آج ہی خطبہ جمعہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے یہ اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت کس طرح کرنی ہے اور محبت کتنی کا ہونا ضروری ہے؟ فرمایا من والدہ، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، وولدہ، والدہ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک طرف۔ ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ انسان جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے۔ بارگاہ نبوت میں پیش ہوتے ہیں، دل سے محبت نے جوش مارا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کتنا کا پیار ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے، صرف اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر پھر یاد رکھ تو ابھی تک کامل ایمان والا نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی کم علمی تھی۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ شرط ہے ایمان کے لیے کہ آپ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کی جائے تو پھر یاد رکھو عمر بن خطاب آج اعلان کرتا ہے کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر،
عمر اب تو ایمان والا ہوا ہے، اب تیرا ایمان تکمیل کو پہنچا ہے، پہلے تیرا ایمان ناقص تھا، مکمل نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تو ایک صحابی کی بات ہے، آپ کے سارے صحابہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے سابقون الاولون، مہاجرین، انصار، صحابہ کی جتنی اقسام ہیں، ہجرت سے پہلے السابقون الاولون، ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار، اور جتنے بھی صحابہ کرام والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کے نقش قدم کو فالو کیا، جو ان کے نقش قدم پر چلے، وہ سارے کے سارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسی لیے آج ہم جب کسی صحابی کا نام پکارتے ہیں تو ساتھ اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت اس قدر تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، خواب میں عمرہ کرتے دیکھتے ہیں، صبح صحابہ کو حکم دیتے ہیں تیاری کرو، عمرہ کے لیے جانا ہے۔ صحابہ نے تیاری کی، سواریاں ساتھ لیں، قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور بیت اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب مسجد حرام کے قریب پہنچے، مکہ معظمہ کے قریب پہنچے، تو قریش مکہ نے آپ کو روک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے آگے بھیجا اور خود وہیں پر ٹھہر گئے۔ مشرکین مکہ کا سردار، ان کے سرداروں میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف کا ایک عروہ ثقفی نامی آدمی، ایک سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ان کا سفیر بن کر۔ وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کچھ معاملات طے کرنے تھے، وہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب وہ صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ دیکھتا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے اور جا کے اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، سنو، لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں سفارت کے فرائض سر انجام دیے ہیں، میں نے کسریٰ اور قیصر کے دربار میں جا کے سفارت کی ہے، میں وہاں بھی سفیر بن کے گیا ہوں، اور فرمایا والنجاشی، اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی میں نے سفارت کے فرائض سر انجام دیے ہیں، لیکن واللہ ان رأیت مالکا قد یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد۔ فرمایا کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے، ان کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی میں نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بیان کرتا ہے، کہتا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کوئی لعاب، کوئی تھوک باہر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، الا وقعت فی کف رجل، وہ اس کے صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور حالت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک کو متبرک سمجھتے ہوئے اپنے چہرے پر اور اپنی جسم کے دوسرے حصوں پر مل لیتے ہیں، اس کو وہ تبرک کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں تو کسی کی دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی، کسی کی آگے سے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے قطرات ان کے جسم سے ٹچ ہو کر جو پانی زمین پر گرتا ہے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ یقتتلون علی وضوئہ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے، اتنی محبت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔
وہ اس کو متبرک سمجھ کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں تو کسی کی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے؟ تعظیماً لہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اس قدر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کے حکم کے سامنے روگردانی نہیں کر سکتے، وہ آپ کا احترام اس قدر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کسی مسئلے پر آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے تکرار بڑھ جاتا ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان سے قرآن نازل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہ کیا کرو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرو۔ آپس میں تکرار کرتے ہوئے تمہاری آوازیں اس قدر بلند نہ ہو جائیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند آواز میں بات کرنے لگو۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ لوگوں کو پہلی بار بتانے پر سمجھ نہیں آتی، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی غالباً قیس نام تھا ان کا، ان کی آواز فطرتاً بلند تھی، قدرتی طور پر آواز بہت بلند تھی۔ وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے، نہیں آتے مسجد میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں کہ میرے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرو گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لا علمی میں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، میں تو اس لیے آپ کے سامنے نہیں جاتا کہ میری آواز فطرتی بلند ہے، جب آپ سے بات کروں گا تو میری آواز بلند ہو جائے گی۔ اتنی پریشانی ظاہر کی اس معاملے پر، اتنی احتیاط برتی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں بحث کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند آواز میں بات کرتے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کرتے ہیں تو بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ آج چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آپ موجود نہیں ہیں، اس لیے اس وقت اس آیت کی تفسیر یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے تو پھر اس کے اوپر اپنی رائے پیش نہ کیا کرو، پھر یہ نہ کہا کرو نہیں میں ایسے کہتا ہوں، پھر یہ نہ کہا کرو فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اس کے بعد نہ اپنی منمانی کی جا سکتی ہے، نہ کسی اور کی بات کو آپ کی بات پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو رویہ تھا، جو محبت کا رویہ تھا، وہ اس قدر اعلیٰ تھا، اس قدر افضل تھا کہ کافر بھی آپ کے صحابہ کے رویے کو دیکھ کے جا کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک نسخہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل پیرا رہو گے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا رہو گے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے،
جب تک تم اللہ کے فرامین سے روگردانی نہیں کرو گے، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے اوپر کوئی دشمن غلبہ نہیں پا سکتا۔ لن تضلوا، تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو نہ ذلیل ہو سکتے ہو۔ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہ ما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، اس کے اوپر اپنی بات نہیں کرنی، کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دینی۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو دنیا میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو آپ سے کتنی محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا رویہ صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے، چونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار سفر کیا تھا، انہیں اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پر کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی، نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا لیکن وہاں پر رک جاتے، وہاں پر ٹھہر جاتے اور نفلی نماز ادا کرتے۔ فرضی نماز کا وقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرضی نماز ادا کی، لیکن اب فرضی کا وقت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حالانکہ آپ نے حکم بھی نہیں دیا کہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، لیکن محبت کا عالم یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے پڑھی ہے وہاں پر ہم نے بھی پڑھنی ہے، اور اگر فرضی کا وقت نہیں ہے تو نفلی پڑھنی ہے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، جہاں پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پیشاب آتا نہیں ہے، آیا نہیں ہوتا، مگر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر جا کے اسی حالت میں بیٹھتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے پیار کا عالم تھا۔ اور موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے قال رأیت سالم بن عبداللہ یتحری اماکن من الطریق، وہ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا وہ جگہ تلاش کر کے نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا جگہ تلاش کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكَنَةِ۔ فرمایا کہ میں جہاں پر نماز پڑھتا ہوں میں نے وہاں پر اپنے بابا، اپنے ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یعنی نسل در نسل وہ عمل چلتا جاتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 2602 ہے، گھر سے نکلے ہیں، سواری پر بیٹھنے لگے، کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سواری کی دعا پڑھی مکمل، ثم ضحک، پھر ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا فقیل یا امیر المؤمنین ای شیء ضحکت، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ گھر سے نکلے، سواری پر بیٹھے، دعا پڑھی اور ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین کیوں ہنس رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ جب سواری پر بیٹھے آپ نے اسی طرح دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح ہنسے تھے، اسی لیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے جب میں بھی سواری پر بیٹھا میں نے بھی دعا پڑھی اور میں بھی اسی طرح مسکرایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے،
کہنے لگے کہ اس سے پہلے میں سرکے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے بعد میں اس کو پسند کرنے لگا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، مگر صحابہ کرام محبت میں آ کے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ اور بات صرف یہیں تک بس نہیں، ان کی محبت کی یہی دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اپنی جان سے بڑھ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں آنے کے بعد جو پہلی بڑی جنگ لڑی اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، 313 صحابی ہیں اور پاس 2 تلواریں، 6 زر ہیں، چند گھوڑے، یہ کل سامان ہے جنگ کا، کل سامان یہ ہے، چند تیر، چند کمانیں، چند تلواریں اور چند زر ہیں اور 2-3 گھوڑے، 313 کا لشکر ہے اور آئے ہیں کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے۔ ان کا لشکر ایک روایت میں تعداد 1000، دوسری روایت میں تعداد 10,000، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے، جدید اسلحہ سے لیس، کیل کانٹے سے لیس، جدید سواریوں سے لیس، بہترین خوراک کھانے والے، بہترین سواریوں پر چڑھ کر سفر کرنے والے، بہترین شاہ سوار۔ رسول اللہ کے سامنے ایک طرف 313 کھڑے ہیں، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہے۔ 313 ننگے دھڑنگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، اور ہے کیا؟ ڈبل زرہیں پہنی ہیں، بہترین گھوڑے، بہترین شاہ سوار، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا خیال ہے، مقابلہ کیا جائے؟ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، ان کا کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ قتال کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے حواری، ان کے ساتھی کہتے ہیں موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جنگ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے قبل کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، نہیں، بلکہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم دریاؤں کے اندر، ہم پانیوں کے اندر، ہم آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم تو کریں۔ ان صحابہ نے جو 313 تھوڑی سی تعداد بہت بڑے لشکر کے سامنے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی، وہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، وہ جو کمزور تھے، مسکین تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ 1000 کو ایسا مارتے ہیں، ان کے 70 کو مار دیا، 70 کو پکڑ بھی لیا۔ احد کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 صحابی ہیں، مقابلے میں 3000 لوگ ہیں۔ 1000 میں سے تقریباً 300 لوگ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت جب جنگ سر پہ کھڑی ہے، سامنے کفار کا لشکر کھڑا ہے، 300 آدمی کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے جو منافقین تھے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 700 صحابہ، انہوں نے میدان میں نہ صرف کفار کا مقابلہ کیا بلکہ ان کے قدم بھی اکھاڑ دیے۔ بعد میں ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، وہ بھی شکست فاش نہیں تھی۔ بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور چاروں طرف کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظتی دستے کے 10 صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ کتنے ہیں ان میں سے جو کافروں کے تیروں کا نشانہ بنے؟
دشمن کے تیر آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. ان کے پاس استعمال کے لیے ڈھال نہیں تھی, ان کے پاس روکنے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ اپنے ہاتھ سامنے کر دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے جسم کی ڈھال بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچایا. میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 صحابہ اس وقت اس حملے میں شہید ہوئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اکیلے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کر دیا گیا اور آپ ایک گھڑے میں گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت زخمی ہوئے. بہرحال ان صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک رہے, جب تک ان کے جسموں میں جان رہی, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا. دفاع کس طرح کیا؟ اسلحے سے نہیں کیا, اپنے ہاتھوں سے کیا, اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت یہ پیش کیا. ایک طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کے ساتھ محبت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک رویہ, اپنے ہر عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت جھلکتی تھی صحابہ اکرام کی. مگر آج ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم بھی تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں, ہم بھی تو عاشق رسول اور محب رسول کے نعرے لگاتے ہیں. ہماری محبت کس قدر خالص ہے, ہم اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں. ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے کاروبار بند کر دیا کرو, لیکن ہم عاشق رسول ہیں. ہم تو میلاد کی ریلی میں شریک ہوتے ہیں, مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہم وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, مگر مسجد میں مؤذن اکیلا اذان دے رہا ہوتا ہے, امام کے ساتھ 2-4 آدمی ہوتے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم جشن عید میلاد النبی کی ریلی میں شریک ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حضرات یہ محبت نہیں ہے, محبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کر کے دکھائی. آپ کے صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی, اگر کسی صحابی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل نہ ہو سکتا, تو وہ انتہائی پریشان ہو جاتا. اس کی حالت قابل رحم قابل دید ہوتی. مگر ہماری تو 3-3 4-4 نمازیں گزر جاتی ہیں, ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قص الشوارب واعف اللحى, لوگوں اپنی مونچھوں کو پست کرو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, جہاں جاتی ہیں جائیں. لیکن ہم مونچھیں تو بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھیوں کو نہ صرف کاٹ دیتے ہیں بلکہ اس کے سٹائل بناتے ہیں, فرینچ کٹ, فلانا کٹ, داڑھی کا سٹائل. ہمارا لباس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے میل کھاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ لباس پہننا حرام ہے جس کے اندر سے انسان کے جسم کے اعضاء واضح ہوں, انسان کے جسم کے خد و خال نمایاں ہوں. ہر وہ لباس پہننا حرام ہے. مگر کیا ہم جین پہننے سے باز آتے ہیں؟ مرد تو مرد, عورتیں باز نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بالوں کو کاٹنے کا طریقہ بتایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا. قضا کسے کہتے ہیں؟ بال اوپر سے چھوڑ دیے, سائڈوں سے صاف کر دیے, کہیں سے چھوٹے کر دیے, کہیں سے بڑے کر دیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, اسے قضا کہتے ہیں. اور فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع, ایک طرف سے بال چھوٹے ایک طرف سے بڑے. کیا ہم اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا طرز زندگی, ہمارا لباس, ہمارے چہرے, ہمارے ہیئر سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں یا یورپ جیسے ہیں؟ حضرات سوچنے کا مقام ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل میں کچھ نہیں ہے, عمل سے خالی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ حوض کوثر پر آئیں گے, بہت بڑی تعداد, بہت بڑی فوج ہوگی,
جو حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ لوگ کہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو پھر آواز آئے گی، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کا کیا حشر کیا، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کے حلیے کو بگاڑ دیا، انہوں نے اپنی شکلوں کو مس کر لیا، انہوں نے اسلام کے شعار کو پسے پشت ڈال دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل یہ ہوگا، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، میرے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ حضرات، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر آپ کی سنت پر عمل کرو۔ اور فرمایا ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے محبت کا یہ طریقہ اختیار کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، فکان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری تعلیمات کے مطابق نہ کر لے، اپنی خواہشات کو سنت کے مطابق نہ کر لے، اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ جو آپ فیصلہ کر دیں، جو آپ حکم صادر کر دیں، وہ اس کے اوپر منون عمل نہ کریں، ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا، صرف اس کو زبانی تسلیم نہیں کرنا بلکہ اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اگر کوئی تمہارے حکم کی دل سے قدر نہیں کرتا، اگر اوپر سے مان لیا وہ بھی نہیں، فرمایا لا یجدون فی انفسہم حرجا، اپنے دلوں میں بھی آپ کی سنت کے خلاف کوئی بات نہ پائیں، اگر حالت یہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیں، فلا وربک، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک انسان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا عالم یہ نہ ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔